اس عالم رنگ و خوشبو میں ہنستے بستے دوستو، ریجائنا کینیڈا سے شاہد پرویز کا آداب۔ حفیظ ہوشیارپوری صاحب کا ایک انمول شعر یہ بھی ہے، بات دل سے زباں پہ آتی ہے، بات دل سے زباں پہ آتی ہے، بات دل میں کہاں سے آتی ہے؟ دل سے بات کرنے کے لیے آج کا موضوع ہے 6 ستمبر 1965 پاک بھارت جنگ، یوم دفاع پاکستان، شہداء کی قربانیاں یاد کرنے کا دن۔ ستمبر 1965 سے پہلے پاکستان کے حالات کا اگر اس کو یاد کیا جائے، اس عرصے کو دہرایا جائے یادداشت کی بنیاد پہ، تو نومبر 1958 میں پاکستان کے آرمی چیف اور سول حکومت میں اس وقت وزیر دفاع جنرل محمد ایوب خان صاحب نے پورے ملک، مشرقی اور مغربی پاکستان میں سول حکومتیں برطرف کرتے ہوئے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو تعلیل بھی کر دیا اور پورے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ سیاستدانوں اور صحافیوں پر پابندیاں عائد ہوئیں، مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز کو صوبوں کے گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1962 میں بنیادی جمہوریتوں والا آئین نافذ کیا گیا اور پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا، یعنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی جگہ ریپبلک آف پاکستان نیا نام رکھ دیا گیا۔ اس عرصہ میں جنرل موسیٰ خان بری فوج کے سربراہ ہوئے، ایئر مارشل اصغر خان کو فوجی افواج کا سربراہ اور ریئر ایڈمرل AR خان صاحب کو بحری فوج کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ ریٹائرڈ فوجی اکابرین کو سول انتظامیہ میں اہم عہدے، مرکزی اور صوبائی وزارتیں، بڑی بڑی صنعتوں اور ٹرانسپورٹس کے لائسنس دیے گئے۔ عملاً تخمیناً ملک کی بھاگ ڈور جو تھی وہ 70% تک حاضر اور ریٹائرڈ فوجیوں کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ لیکن مارشل لا حکومت آئین 1962 کے تحت کنونشن مسلم لیگ کو حکومتی پارٹی بنایا گیا، چودھری حلی زمان صاحب اس کے سربراہ مقرر ہوئے۔ اس وقت کے وزیر جنگلات، بعد ازاں وزیر صنعت و تجارت اور پھر وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کنونشن مسلم لیگ کا یعنی حکومتی پارٹی کا جنرل سیکریٹری مقرر کیا گیا۔ 1948 میں جو عوامی، قبائلی، فوجی دخل اندازی یا آزادی کی جنگ مقبوضہ کشمیر اس میں میجر خورشید انور صاحب کے تجربات کی بنیاد پر 1950 میں ایک فوجی پلان بنایا گیا کہ اگر مجاہدین اور ٹرائبل پیپل ان کی بجائے اگر باقاعدہ فوجی وادی کشمیر میں داخل ہو سکیں اور وہاں پہلے سے چلتی آزادی کی تحریک کو مستحکم کریں
اس کی اعانت کریں، تو اس طرح مقبوضہ کشمیر آزاد ہو سکتا ہے۔ 1950 میں بنے اس پلان پر عمل درآمد تو نہ ہوا، لیکن جنرل موسیٰ خان صاحب نے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حمایت کے ساتھ اس کو ریوائز کیا، اس کو ایڈٹ کیا، اور اس یقین دہانی کی بنا پر کہ پاکستانی فوجوں کے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کے باوجود بھارت پاکستان کے ساتھ اپنی سرحد کو عبور نہیں کرے گا، اس یقین دہانی کی بنیاد پر سربراہ مملکت جنرل ایوب خان صاحب سے اس پلان کی عمل کرنے کے لیے، اس پلان پر عمل درآمد کے لیے اجازت لے لی، اور اس پلان کو آپریشن جبرالٹر کا نام دیا گیا۔ آپریشن جبرالٹر کی پاکستانی افواج کے سپریم کمانڈر جنرل ایوب خان صاحب کی منظوری کے باوجود اس وقت پاکستانی فضائی فوج کے سربراہ ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے آپریشن جبرالٹر شروع کرنے سے اختلاف کیا اور اس میں حصہ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایئر مارشل اصغر خان صاحب سے فضائی افواج کی سربراہی واپس لے لی گئی اور انہیں حاضر سروس ایئر مارشل ہوتے ہوئے PIA کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، اور ان کی جگہ فضائی کمانڈ ایئر مارشل ملک نور خان صاحب کے سپرد کر دی گئی۔ آپریشن جبرالٹر سے پہلے سیالکوٹ جموں سرحد سے متصل پہاڑی سلسلے پیر پنجال کی گھاٹیوں میں وہ راستے تلاش کرنے ضروری تھے جہاں سے فوجی مجاہدین آسانی کے ساتھ اور محفوظ راستے ایسے کہ بغیر کسی جانی یا عسکری نقصان کے وادی میں داخل ہوا جا سکے۔ اس ابتدائی آپریشن کا نام آپریشن نصرت رکھا گیا۔ آپریشن نصرت کی کامیابی کے بعد 24 جولائی 1965 کو جنرل اختر حسین ملک صاحب کی سربراہی میں آپریشن جبرالٹر باقاعدگی سے شروع ہو گیا، اور پاکستانی فوجی مجاہدین شام چوڑیاں سیکٹر سے وادی کشمیر میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جب تک مجاہدین بارہمولہ اور سری نگر کے نواح میں پہنچے، اس وقت تک بھارتی فوج اور بھارت کے نیم فوجی دستے ان کو مقامی مجاہدین ہی سمجھتے رہے، جب تک کہ بھارت میں امریکی سفارت خانے نے وادی کشمیر میں پاکستانی فوجوں کی موجودگی کی خبر واشنگٹن DC بھجوائی۔ یہ ٹیلی گرام، سوشل میڈیا، ویکیپیڈیا، بہت سارے ریسورسز پہ اس کی نقل موجود۔ اس کے بعد دو فوراً اور بڑے واقعات ہوئے۔ جنرل اختر حسین ملک سے آپریشن جبرالٹر کی کمان واپس لے کر جنرل آغا محمد یحییٰ خان قزلباش کے سپرد کر دی گئی، اور دوسری طرف بھارت نے پاکستانی سرحد کو عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 5 اور 6 ستمبر 1965 کی درمیانی رات بھارت نے بغیر کسی اعلان جنگ کے
پاکستان پر بھرپور فوجی حملہ کیا۔ سیالکوٹ، نارووال، شکرگڑھ، چونڈا، لاہور، قصور، کھیمکرن، بہاول نگر، تھرپارکر، 1000 میل لمبی سرحد پر سینکڑوں چھوٹے بڑے فوجی محاذ کھل گئے۔ اور 6 ستمبر 1965 برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک ایسا اہم دن بن کر طلوع ہوا جس نے 14 اگست 1947 یعنی تقسیم ہند پر ہونے والے فسادات کی طرح نہایت ہی دور رس معاشرتی، معاشی، سیاسی اور عسکری نتائج مرتب کیے۔ بھارت اور پاکستان کی فوجی قوتیں پوری شدت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ بہت سی سرحدی آبادیاں ایک بار پھر نقل مکانی پر مجبور ہوئیں۔ فوجی ٹکراؤ کی شدت اتنی تھی کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ضلع سیالکوٹ میں چونڈا کے محاذ پر لڑی گئی۔ اگرچہ یہ جنگ 17 روز جاری رہی، لیکن اس کے اختتام پر بھارت اور پاکستان دونوں نے اپنی اپنی فتح کا اعلان کیا اور دونوں جانب عسکری شجاعت کے اعلیٰ ترین اعزازات بھی تقسیم کیے گئے۔ قطع نظر اس کے کہ کون جیتا اور کون ہارا، یہ جنگ بہرحال اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 211 کے جو 22 ستمبر 1965 کو منظور ہوئی، اس کے تحت امریکہ اور روس کے مشترکہ دباؤ سے روس کے شہر تاشکند میں مذاکراتی میز پر 23 ستمبر 1965 کو بند ہوئی۔ جنگ بندی اور فوجوں کی واپسی کے لیے معاہدے پر دستخط ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری صاحب تاشکند ہی میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں دل کے اچانک دورے سے انتقال کر گئے۔ جنگ رکنے کے بعد بھارت اور پاکستان دونوں ممالک کو سرحدی علاقوں میں بارودی سرنگوں، ناکارہ فوجی ساز و سامان، پھٹے ہوئے بموں کے ملبے، جلی ہوئی فصلوں کی صفائی، آبادیوں کی ازسر نو بحالی اور ٹوٹی پھوٹی شکستہ سڑکوں کی تعمیر میں کئی برس لگ گئے۔ مالی دباؤ کے نتیجے میں دونوں ممالک کو نہ صرف اپنی کرنسی کی قیمت کم کرنا پڑی، بلکہ افراط زر سے مہنگائی بڑھنا روز کا معمول ہو گیا۔ 56 سال پہلے ہونے والی اس 17 روزہ جنگ نے پاکستانی معاشرے کے بعض حیران کن پہلو بھی اجاگر کیے۔ کرفیو اور بلیک آؤٹ کے باوجود ان 17 دنوں اور 18 راتوں میں 10 کروڑ ملکی آبادی میں کسی ایک جرم کی کسی ایک بھی تھانے میں کوئی رپورٹ درج نہیں ہوئی۔ فوجی قافلوں کے ہر راستے پر شہریوں نے خشک دودھ، چائے کی پتی، بنے ہوئے چنے، گڑ اور سگریٹوں کے انبار مہیا کر دیے۔ سرحدی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے ہر مسجد، اسکول اور ٹاؤن ہال کے دروازے کھول دیے گئے اور پکے پکائے کھانے کی بے شمار دیگیں مہیا کی جاتی رہیں۔ تمام ادیب، صحافی، شاعر، موسیقار، گلوکار، صداکار، سارے تکنیکی ہنرمند
بیک جذبہ و جوش ملی نغمات اور پروگرام نشر کرنے لگے، جس کے نتیجے میں بے مثال فن پارے تخلیق ہوئے جو آج بھی ملی جذبات کو اثر نوجوان کر دیتے۔ سیسا پلائی دیوار ایک محاورہ ہے، لیکن ان 17 دنوں میں یہ محاورہ پاکستانی قوم کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک اور صرف ایک قوم، نہ کوئی مذہبی اختلاف، نہ کوئی سیاسی جھگڑے اور نہ ہی کوئی ذات برادری کی تقسیم باقی رہی تو صرف ایک قوم، خنجرات سے رن آف کچھ تک، سیلٹ سے نواکھلی تک، صرف اور صرف ایک پاکستانی قوم۔ انہی 17 دنوں میں عوامی جمہوریہ چین نے لداخ کے محاذ پر ہندوستان کے مخالف اپنی فوجیں جمع کر دیں۔ انڈونیشیا نے اپنی ساری بندرگاہیں اور سارے فضائی اڈے پاکستان کے لیے کھول دیے۔ شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی نے تہران سمیت اپنے سارے فضائی اڈے پاکستانی فضائیہ کو سونپ دیے۔ پاکستان نیوی کو بندر عباس میں اپنے جہاز کھڑے کرنے، آپریٹ کرنے کی مکمل اجازت دے دی۔ البتہ افغانستان نے اپنی فوجیں بنوں کے محاذ پر پاکستان کے خلاف جمع کر دی۔ پاکستانی فوجوں نے ان سارے مخالف اور نامخالف، مؤید اور مخالف حالات کے اندر رہتے ہوئے ملک کی حفاظت کا نہ صرف بھرپور حق ادا کیا، بلکہ شجاعت کے نئے اور عالمی ریکارڈ مقرر کیے۔ میجر عزیز بھٹی شہید، انتہائی کم وسائل، قلیل ترین افرادی قوت اور لاہور کا دفاع، 3 دن 3 راتیں بھارتی فوج کو لاہور کی طرف بڑھنے سے روکا رکھا۔ A huge credit, a huge accomplishment۔ ایم عالم نے 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ بریگیڈیئر عبدالعلی ملک نے 500 ٹینکوں کا حملہ روک لیا۔ اور آفرین صد آفرین ان جوانوں پر جو بارودی سرنگیں بچھانے کی مہلت نہ ہونے کی وجہ سے بارود اپنے جسموں پر باندھ کر مخالف بھارتی ٹینکوں کی راہ میں لیٹ گئے۔ یہ شجاعت، یہ جذبہ اور یہ یکجہتی جو ان 17 دنوں میں پاکستان کے کونے کونے پہ چھائی رہی، جنگ ختم ہونے کے ساتھ ہی اس طرح غائب ہوئی کہ اب 56 سال بعد سوچیں تو حقیقت کی بجائے کوئی بھولا بسرا خواب سا لگتا۔